آج دنیا میں واٹس ایپ کی پرائیویسی پالیسی کے بارے میں بڑی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ جو ہے وہ ہمارا پرسنل ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری پرسنل کنورسیشن تک اپروچ کرے گا، یا ہماری جو پرسنل ڈیٹا ہے گروپس میں چیٹس وغیرہ ہیں تو ادھر تک وہ اپروچ کر سکتا ہے۔ مختلف باتیں مختلف انداز سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں بینگ اے مسلم یہ غور کرنا چاہیے، کیا ہماری کوئی پرائیویسی ایسی ہے کہ جو کوئی بھی نہ جانتا ہو، یعنی اس کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو؟ کیا ایسا ہے؟ تو بینگ اے مسلم ہمیں نوٹ کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہماری پرائیویسی کیا ہے اور ہمیں یہ خوف کیوں ہے آخر۔ دیکھیں، اگر تو ہم اپنے اس سورس کو غلط یوز کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم اس پر کوئی غلط یا نیگیٹو سین دیکھتے ہیں، یعنی بدنگاہی کا ایک اگر وہ سورس ہے تو اور لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں، تو پھر تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے میں چھپاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہماری آنکھوں کی خیانت یعنی بدنگاہی جو شخص کرتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، بے شک وہ لوگوں سے چھپ کر کرے، اور وہ اس چیز کو بھی جانتا ہے جو ہمارے سینے میں موجود، یعنی وہ غلط خیالات جو ہمارے سینے میں ابھرتے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو اب بتائیے کہ ہماری پرائیویسی کیا ہے، کس چیز سے ہم چھپ رہے ہیں؟ آج مخلوق کو مخلوق کا خوف ہے، اور یہ بات کنفرم ہے کہ وہ ہماری پرسنل کنورسیشن کو اپروچ نہیں کر رہے۔ بالفرض اگر وہ اس کو کرتے بھی ہیں، وہ ہماری پرسنل چیٹ کو دیکھتے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اربوں میں، اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں میں صرف وہ میری چیٹ کو ہی اپروچ کریں۔ چلیں بالفرض مان لیا کہ وہ میری چیٹ ہی کو اپروچ کرتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ وہ وائرل ہو جائے گی، تو اس سے چند لاکھ یا چند کروڑ لوگ دیکھ لیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ تو میں سب کو جواب دہ نہیں ہوں۔ اگر میں کریمنل نہیں ہوں تو میں اس پہ کوئی سزا یا جزا بھی نہیں ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لوگ تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھول جائیں گے۔ لیکن جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس کا غلط یوز کرتے ہیں تو ہم کس کو گواہ بنا رہے ہیں؟ اب دیکھیے کہ بینگ اے مسلم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پر موجود ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ہر اچھے اور برے عمل کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اگر تو ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی برا عمل کرتے ہیں، تو وہ تو اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو ہماری پرائیویسی کس چیز کی؟ ایک ایک عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، جو ہم روز قیامت ہمارے سامنے دکھایا جائے گا، نامہ اعمال ہمیں پکڑایا جائے گا، تو وہ تو ہمیں پڑھ کر سنانا پڑے گا۔ تو پرائیویسی کس چیز کی؟ آج ہم کچھ لوگوں سے بچ رہے ہیں، کچھ مخلوق، کچھ افراد سے، کچھ کمپنیز سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ غور نہیں کر رہے کہ ہمارا عمل، ہر عمل نوٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم نے قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے اور تمام انبیاء کرام کے سامنے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اپنا وہ سارا نامہ اعمال پڑھ کر سنانا پڑے گا۔ تو ہماری پرائیویسی کیسی ہے اور ہم خوف زدہ کیوں ہیں؟ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے ہم خوف زدہ ہو رہے ہیں؟ اچھا، پھر آپ دیکھیں، صرف یہی نہیں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اور اس دن وہ اپنے اپنی تمام خبریں نکال دے گی، یعنی وہ زمین اپنی وہ تمام خبریں اگلے گی، یعنی جو اس زمین کے اوپر نافرمانی کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، اس کے خلاف وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ میرے اوپر یہ گناہ کرتا رہا، اس نے یہ گناہ میرے اوپر کیے۔ تو پرائیویسی کی چیز کی ہے کہ آپ گناہ کر کر ایک تو ان فرشتوں کو جو کرامن کاتبین ہیں ان کو گواہ بنا رہے ہیں، پھر اس زمین کے حصے کو گواہ بنا رہے ہیں جہاں پر اب گناہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں، پھر جو سب سے بڑی بات ہے کہ جتنے سنسیئر ہم اپنے ساتھ ہیں اتنا کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہی جسم، یہی ہمارے باڈی پارٹس ہمارے خلاف گواہی دیں گے ایک غلط کام کرنے پر۔
قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون. ترجمہ یہ ہے کہ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. اب دیکھیے ہمارے باڈی پارٹس ہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اگر جو ہم غلط کام کریں گے، جو ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم نے ہاتھ سے کوئی غلط چیٹ لکھی ہے تو ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اگر ہم نے کوئی اپنی آنکھ سے غلط نظارہ دیکھا ہے تو ہماری آنکھ ہمارے خلاف گواہی دے گی. اگر ہمارے دل نے کوئی غلط خیال سوچا ہے تو ہمارا دل ہمارے خلاف گواہی دے گا. تو ہمارا جسم ہی ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں رہے گا اس دن، تو ہماری پرائیویسی کس چیز کی ہے؟ تو چند لوگوں سے ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، چند لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک پرائیویسی پالیسی لانچ کی ہے اور ہم ایک دم خوف زدہ ہو گئے کہ پتہ نہیں ہماری پرائیویٹ کیا کیا باتیں سن لیں، کیا کیا ہمارے وہ اعمال دیکھ لیں. اس کا خوف ہے. لیکن اس مخلوق کا خوف رکھ رہے ہیں، لیکن اس خالق کا خوف نہیں ہے جہاں پر کنفرم ہے کہ ہمارا نامہ اعمال اوپن کیا جائے گا. اب یہاں پر کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ آپ کے ہی پکڑا جائے گا یا آپ ہی کے بارے میں بات کی جائے گی، اور پکڑا بھی گیا تو آخر کتنا نقصان ہوگا. لیکن اس دن جب نامہ اعمال کھلے گا اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایک ایک عمل کے بارے میں سوال اگر ہوا تو ظاہر ہے پھر ہم کیا کریں گے، کتنی شرمندگی کی بات ہوگی. تو لہٰذا جب بھی ہم اس طرح کے پلیٹ فارم یہ میڈیا سورس یوز کریں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم چیز کیسے استعمال کر رہے ہیں، کیا چیز دیکھ رہے ہیں اور پھر کیا چیز پوسٹ کر رہے ہیں. دیکھیے اگر ہم پرسنلی کوئی شخص غلط اس کا استعمال کرتا ہے تو اس کا گناہ تو اپنے سر ہے، غلط یوز کرنے کا گناہ اپنے سر تو ہے. لیکن اگر وہ غلط پوسٹ اور وہ گناہ کی چیز اگر ہم شیئر کرتے ہیں تو جتنے لوگوں تک وہ پہنچے گا ان کا اپنا اپنا گناہ تو اپنے سر ہے، لیکن کولیکٹیولی تمام لوگوں کا گناہ اس شخص کے سر پر بھی آئے گا جس نے سب سے پہلے یہ پوسٹ شیئر کی تھی. تو اس لیے ہمیں بڑا محتاط ہونا پڑے گا کہ ہم استعمال کیسے کر رہے ہیں اور پھر لوگوں تک کون سا پیغام پہنچا رہے ہیں، میری وجہ سے کتنے لوگ گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں. تو اس کے بارے میں ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دنیا میں ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمارے عیبوں پر کو چھپایا ہوا ہے، تو ہم تو یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قیامت کے دن بھی ہمارے اعمال پر اور ہم پر اپنی رحمت کا پردہ جو ہے وہ ڈالی رکھے. ورنہ اگر اس نے حساب کتاب کیا تو یقیناً ہم ہلاک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے تو ہم فضل کا سوال کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. آج ہم تک کوئی ایک شخص اپروچ نہیں کر سکتا لیکن اس کا خوف ہے، لیکن جس دن ہمارا سارا نام اعمال کھل جائے گا ہمیں اس چیز کا خوف ہے نہیں. تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ بینگ اے مسلم ہمارا عقیدہ ہونے کے باوجود کہ ایک دن ہماری یہ ساری چیزیں اوپن ہوں گی ہم اس چیز کا خوف نہیں رکھتے. لیکن اگر تھوڑی سی بات یہ کہہ دی جائے کہ آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا تو اس کا اتنا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم کو چھوڑ کے کسی اور پلیٹ فارم کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں کہ شاید ہم وہاں پہ سیکیور ہو جائیں گے. تو ہم جو شفٹ ہوتے ہیں جو اور پلیٹ فارم یوز کریں ہم اس کو یہ گناہ گار نہیں کہیں گے کہ یہ شاید ادھر گناہ کرتا تھا تو اس وجہ سے وہاں پر شفٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ پرائیویسی سیکیور کرنا چاہ رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ہر کسی نے خود غور کرنا ہے کہ میرا یہ پلیٹ فارم جو میں یوز کرتا رہا یہ اس کا استعمال اچھا ہے یا برا یہ میں خود جانتا ہوں. میں فیس بک استعمال کرتا ہوں یہ میں خود جانتا ہوں میرا اس کا یوز کیسا ہے. میں واٹس ایپ یوز کرتا ہوں میں کن کن گروپس میں ایڈ ہوں، کن کن کے ساتھ میں چیٹ کرتا ہوں یہ میں خود جانتا ہوں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے. پلیٹ فارم چینج کرنے سے کوئی فائدہ اس طرح نہیں ہوگا. دیکھیں ہم واٹس ایپ تو چھوڑ رہے ہیں لیکن ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے. کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہمیں گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا نہیں ہو رہی لیکن ہم پلیٹ فارم چھوڑ کے کسی دوسری طرف شفٹ ہو رہے تاکہ ہماری پرائیویسی کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. حالانکہ ابھی ہم نے دیکھا ہماری پرائیویسی تو کچھ بھی نہیں، تو ہم تو کتنی انڈر آبزرویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حقیقی علیم و بصیر ہے وہ ہمیں ہر ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے. پھر ہم اپنے ملائکہ جو ہمارے ساتھ موجود ہے کرامن کاتبین کی صورت میں وہ ہمارے عمل پر ہر عمل پر گواہ ہیں. پھر وہ زمین کا حصہ جدھر ہم سے گناہ ہو رہا ہے وہ زمین ہم اس کو گواہ بنا رہے ہیں. اور پھر ہمارے تمام جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے جن کے ذریعے ہم گناہ کر رہے ہیں. ہمارے آنکھ، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ اس کو ہم گواہ بنا رہے ہیں.
تو ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم رحمت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل کے سائے میں رکھے، اس دنیا میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالی رکھے، اور قیامت کے دن بھی ہمیں ذلت و رسوائی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامل و ناصر ہو۔